الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. حدیث کی بہت ہی مشہور کتاب بلوغ المرام جو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے ان کا یہ انتخاب حدیث ہے، کیونکہ وہ حدیث کے بہت ہی ماہر عالم دین تھے. انہوں نے مختلف احادیث کی کتابوں سے یہ ذخیرہ مرتب کیا جو ترتیب کے ساتھ ہم اجتماعی طور پر اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو اگر آدمی سمجھ جائے تو بہت ساری کتابوں سے بڑی حد تک مستغنی ہو سکتا ہے. اس لیے ہر بھائی اور بہن کو کم سے کم اس حد تک اس کا نالج ہونا چاہیے تاکہ روزمرہ کی زندگی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکیں. اس میں ہم نے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے بہت ساری باتیں سیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا. اور آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو اگرچہ کہ سنت ہیں مگر بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، آپ کی ہدایت رہی ہے کہ نماز ایسے پڑھو، اس میں یہ پڑھو، یہ اذکار ہیں. لیکن بہت سارے نمازی بھی ان سے واقف نہیں ہیں. جیسے گزشتہ ہمارا یہ تجربہ ہوا لیکچر میں کہ جن 4 باتوں سے سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کے بعد دعا کرنی چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے، بہت سارے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے، بہت سے لوگ اس سے واقف بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ بہت سے بھائی اور بہنیں اگرچہ کہ نماز پڑھ رہی ہیں مگر وہ سنت کے مطابق نماز کی کوشش نہیں کر رہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سنت سے قریب تر ہوں. نماز ایک عبادت، اور جیسے صحیح بخاری میں کہا گیا اس کے آگے کی حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے کہ پڑھتے ہوئے تم نے مجھے دیکھا ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں گے تو قبول کی جائے گی. آپ کا قیام، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، کون سی چیزیں آپ کیسے تلاوت کرتے اور کرنے کا آپ نے حکم دیا، اس کو جاننا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نماز کو مقبول بنا سکیں، بہتر بنا سکیں. تو اس طرح سے طریقہ نبوی اس کو تو ہم نے پورا کیا. اب اس کے بعد جب سلام پھیر دیں تو نماز تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ کچھ ذکر مسنون جس کو ہم کہتے ہیں اذکار مسنونہ، کچھ ایسی چیزیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے یا پڑھنے کا آپ حکم دیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو وہ بھی ہماری نظروں میں ہونا چاہیے تاکہ ہم نماز کے بعد اسی طرح کا ذکر کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہدایت دی اور جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتایا گیا. جیسے آپ دیکھیے کہ اس میں سے جو مختلف اذکار ہیں، ایک تو یہ کہ سلام پھیر دیے، سلام پھیرنے کے بعد صحیح طریقہ یہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3 مرتبہ کہیں. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام. پھر اس کے بعد کے جو مسنون اذکار ہیں، یا ایک اور انداز بھی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دونوں طرح سے ثابت ہے، دونوں طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو استغفار اور تکبیر، تکبیر اور استغفار. پھر اس میں جو چیزیں پڑھی جانے والی ہیں جیسے کہا گیا ان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر اللہ ثلاثا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز مکمل فرماتے تو 3 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کہا کرتے تھے. وقال، پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کرتے تھے. تو اسی طرح سے اگر ہم پڑھیں گے استغفار کے بعد اللہم انت السلام
ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اسی طرح سے اور بھی مختلف چیزیں، جیسے ایک اور حدیث میں کہا گیا اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ بھی آپ پڑھا کرتے تھے، بلکہ اس کو خاص طور پر سکھایا کرتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اوصی کا یا معاذ لا تدعہن دبر کل صلاۃ ان تقول، کہ اے معاذ میری یہ خاص وصیت ہے تمہیں کہ نماز کے بعد یہ کلمات کہنا مت بھولنا، یعنی ہمیشہ یہ کہتے رہنا۔ کیا ہے وہ؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ کلمات جو ہیں خیر کی تمام پہلوؤں کو ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ اسی سے ایک مشہور عالم دین امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث کے اندر بہت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں جو دعائیں ہیں ان میں یہ دعا سب سے زیادہ مجھے مؤثر لگتی ہے، کہ بہت مختصر الفاظ میں آپ ساری چیزیں مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما، میری مدد کر کہ تیرا میں صحیح ذکر کر سکوں اور میں تیرا شکر کر سکوں۔ اگر شکر گزاری کی کیفیت آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ درست اور قابل قبول ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کا بھی ہم شکر ادا کر رہے ہیں اور بہتر عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ بہتر عبادت ہوگی قبول کی جائے گی، اللہ کے پاس اس کا ثواب بھی ملے گا، زیادہ اجر و ثواب کے ہم مستحق بھی بنیں گے۔ تو یہ بھی جو ہے نماز کے بعد جو کہنے والی چیزیں ہیں ان میں سے یہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں نماز کے بعد ہی ہم تکبیر وغیرہ تسبیحات جو پڑھتے ہیں، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اگر 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو 99 بن گئے، یہ تین ملا کر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 ٹائمز اگر ایک ایک چیز کہتے جائیں تو 99 بن گئے۔ 100 کا عدد مکمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اگر ایک مرتبہ پڑھ لیں تو کل ملا کر 100 ہو گئے۔ ایک طریقہ یہ ہے، ایک اور طریقہ ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ کہہ لیجیے، 34 ٹائمز۔ تو اس طرح سے بھی آپ کا عدد کتنا ہو گیا؟ 100 کا ہو گیا۔ تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر سکھایا کرتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، غفرت لہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، کہ اس کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ آپ سمندر سی سائڈ پر چلے جائیں، کتنا اس کے اندر کف آتا ہے، کتنے ببلس آتے ہیں اس کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی اتنی لغزشیں اور خطائیں بھی ہیں، یہ اگر وہ پابندی کے ساتھ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دیں گے۔ اور ہم سب کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اس میں بظاہر دیر اتنی نہیں لگتی، یہ صرف توجہ کی بات ہے۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ شاید میں یہ پڑھتا بیٹھ جاؤں گا تو یہ بہت زیادہ دیر ہوگی۔ اس میں دیر نہیں ہوگی، اس میں صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کم وقت میں وہ خود محسوس کرے گا کہ بہت ساری چیزیں اس نے پڑھ لی ہیں۔ تو یہ صرف توجہ اگر آدمی دے تو زیادہ اس کے اندر ٹائم نہیں لگے گا۔ اسی طرح سے جو چیزیں پڑھنی چاہیے اس میں ایک اور بات بھی بتائی گئی آیت الکرسی کے بارے میں۔ اسی طرح سے اگر ہم آیت الکرسی بھی پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو مشہور ہے، اگر اس کے لیے تو اس کی فضیلت یہ بتائی گئی کہ نماز کے بعد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک تو اس کو جنت میں داخل کریں گے، دوسرے یہ کہ شیاطین، بلائیں، آفتیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس سے محفوظ کریں گے۔ یہ پروٹیکشن ہے، اور پروٹیکشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت فرمائیں گے اگر ہم یہ پڑھ لیا کریں آیت الکرسی فرض نمازوں کے بعد۔ جیسے بتایا گیا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، کہ اگر کوئی شخص فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو وہ جنت میں یقینی طور پر داخل ہوگا۔ صرف موت کا انتظار، یعنی جب تک اس کی زندگی ہے اس وقت تک کا انتظار ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے جنت یقینی طور پر ہے۔ ایک اور حدیث جو ابن حبان وغیرہ کی ہے جس میں کہا گیا اس کے ساتھ یعنی آیت الکرسی کے ساتھ قل هو اللہ احد بھی پڑھ لیا کریں۔ تو یعنی
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ جو ہے الحمدللہ، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد۔ خاص طور پر آیت الکرسی اور قل هو اللہ احد کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ آیت الکرسی جو ہے توحید کی بہت بڑی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور معرفت کو پہچاننے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود بھی اس کو یاد رکھیں اور بچوں کو بھی یاد دلائیں۔ اور نماز کے اندر ایک اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹے لیٹے پڑھ لے، اللہ نے اس کے لیے سہولتیں دی ہیں۔ بعض لوگ خواہ مخواہ تکلفات کرتے ہیں، تو نماز کے مسئلے میں ایسی اپنے آپ کو تکلف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایزی آپ فیل کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھیں گے، پورا فائدہ ہوگا۔ لیکن بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، کھڑے ہو کر آدمی نہیں پڑھ سکتا، اور کچھ لوگ گھٹنوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، بیٹھ نہیں سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے وہ لوگ؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی تھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، یہ بہتر اور صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اور فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے پڑھ لو۔ وإلا فأومی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صرف اشارہ کر لو، یعنی اشارہ، کیونکہ اب لیٹے لیٹے آدمی رکوع کیسے کرے گا؟ آپ لیٹے ہوئے ہیں بیڈ پر تو سجدہ کیسے کریں گے؟ تو اس کا سمپل طریقہ بتایا گیا، صرف اشارہ کر دو، اور یہ اشارہ رکوع کے لیے تھوڑا سا، پھر اٹھا دیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور ذرا سا زیادہ سجدے کے لیے۔ اتنا تو آدمی لیٹے لیٹے بھی اپنے سر کو تو ہلا سکتا ہے جب تک وہ ہوش و حواس میں ہے، تھوڑا سا رکوع کے لیے اور جسٹ تھوڑا سا زیادہ سجدے کے لیے، تو اس طرح بھی آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی اگر کوئی مجبوری ہو۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگ نماز میں بیماری کی وجہ سے اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لیتے تھے، جیسے سرانہ رکھ لیے، تکیہ، یا کوئی اس طرح کی چیز رکھ لیے تاکہ سجدہ کرنے میں آسانی ہو، تو ان سے منع کیا گیا کہ یہ تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ کمفرٹیبل اور ایزی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ آگے مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی مجبوری کی وجہ سے سجدہ نہ کر سکتا ہو تو وہ اشارہ کر لے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹے لیٹے اشارے کے ذریعے سے پڑھے۔ سامنے کوئی چیز رکھنا سجدے کے لیے یہ غیر مناسب ہے، جیسے خواتین عام طور پہ رکھتی ہیں اپنے سامنے، کوئی پلو رکھ لی، کوئی تکیہ، کوئی سرانہ، کوئی ایسی چیز، یہ درست نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا سر کا اشارہ کر دیں، یہ کافی ہے۔ جیسے کہ کہا گیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمریض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کو دیکھا، ایک بیمار آدمی، صلی علی وسادۃ، ایک تکیہ وہ رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا، سرانہ رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا تاکہ سجدہ کرنے میں آسانی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرما بہا، پھینک دیا اس کو، ہٹا دیا اس کو، اور کہا وقال صلی علی الارض ان استطعت، زمین پر پراپر سجدہ کر سکتے ہو تو کر لو، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، ورنہ صرف اشارہ کر لو، یہ کافی ہے تمہارے لیے، خواہ مخواہ یہ چیزیں رکھ کر کیوں سجدہ کر رہے ہو، اشارہ کر لینا یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ اور اس میں بھی آپ نے بتایا کہ تمہارا جو سجدہ ہے وہ رکوع کے مقابلے میں سر کا اشارہ ذرا زیادہ ہونا چاہیے، جیسے میں نے بتایا رکوع میں تھوڑا ہو رہا ہے اینگل، تو سجدے میں ذرا اس سے زیادہ ہو، بس اتنا کافی ہے۔ تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ دین میں کتنی سہولت رکھی گئی ہے، ہر جگہ آسانی رکھی گئی تاکہ مریض بھی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکے، مجبور آدمی بھی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ سکے، اور کسی کو کوئی اس بارے میں کوئی پرابلم نہ ہونے پائے۔ یہ ذکر و اذکار کے بارے میں یہ باب ہوا۔ اگر یہاں پر آپ کو کوئی بات کرنی ہو ذکر و اذکار سے متعلق، تو اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو اس کے اندر گزر چکا ہے، ذکر و اذکار میں مختلف اذکار مسنونہ ہیں، ان میں سے کچھ اگر ہم پڑھا کریں، جیسے تسبیحات کا ذکر کیا گیا، کتنی مرتبہ کیا پڑھنا چاہیے؟ تھوڑا سا آپ میں سے کوئی آپ بتائیں گے؟ جی ہاں، نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ آپ وسلم کہا کرتے تھے، اور روایتوں میں 1 مرتبہ اللہ اکبر کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ وسلم نے معاذ بن جبل کو ایک دعا سکھائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اسی طرح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور وہیں پر آیت الکرسی کا پڑھنے کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے. احادیث میں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ہم سورہ اخلاص بھی پڑھا کریں. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. اس بارے میں اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو قبل اس کے کہ ہم نیا چیپٹر آغاز کریں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ، نماز پڑھنے کے بعد لوگ سلام سے فارغ ہونے کے بعد جو الگ الگ ذکر کرتے ہیں، بعض جو ہے ذکر مسنون کے علاوہ جو ہے بعض آیتیں پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ بعض دعائیں پڑھتے ہیں. اگر وہ دعا میں کوئی غلط بات نہ ہو تو وہ دعا پڑھنا جائز اور درست ہے. اسی طرح کچھ لوگ کچھ آیتیں خاص طور پر پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی مختلف آیات، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے جو ہے جب تک اس میں کوئی غلط بات نہ ہو، پڑھنے میں بجائے خود غلطی نہیں ہے، کیونکہ نماز ہو چکی ہے. اب ذکر جو کیا جا رہا ہے یہ تو ذکر مسنون اس کو ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی یاد کرنا چاہے اور کئی مرتبہ مثلا یہ کلمات کہنے کے بعد پڑھتا ہے، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس کا بھی ثواب ہے اس کے لیے، حالانکہ اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک عام ذکر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نماز کے بعد، نوافل کے بعد یا سنت کے بعد پڑھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی چیز شرک کی طرف لے جانے والی ہو اس سے منع کیا گیا. اگر کوئی مناسب ذکر ہے، قرآن مجید کی آیت وغیرہ، تو ٹھیک ہے. کچھ لوگ سلام پھرنے کے بعد یہی جو آپ نے قرآن و سنت کے حوالے سے ہمارے سامنے ذکر و اذکار رکھے، یہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور پورا مطلب شور مچاتے ہیں. اس میں کیا؟ ذکر میں عام طور پہ جو ہے نا صرف اللہ اکبر اور استغفر اللہ جو ہے یہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے نماز کے بعد، اور اس کے بعد باقی جو اذکار ہیں وہ عموماً آہستہ اللہم انت السلام ربی اعنی علی ذکری کا یا آیت الکرسی، یہ ساری چیزیں آہستہ سے پڑھنے والی ہیں. اس کو بلند آواز سے سارے اجتماعی طور پر پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ جو اللہ اکبر استغفر اللہ کے بعد باقی عام جو چیزیں ہیں وہ عموماً آہستہ آہستہ پڑھا کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ ایک جو لا الہ الا اللہ ہے وہ عموماً جو ہے سبھی پڑھتے تو اس سے ایک آواز پیدا ہو جاتی، ورنہ عام طور پر خاموشی کے ساتھ اپنا اپنا ذکر کرنا چاہیے. یہ سب اس اسٹائل سے پڑھنا یہ جو ہے صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، یہ بعد میں مروج ہو گیا طریقہ. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ، نماز کے تعلق سے ایک بات جو سوال رہ گیا تھا پچھلے درس میں کہ صف بندی کس طرح کی جائے گی؟ نماز کے بارے میں دیکھیے صف بندی کی بہت تاکید کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صفیں جو ہے ٹھیک نہیں بناؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی پھیر دے گا. تو اس لیے خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جماعت ٹھہری، جب اقامت ہوئی تو پہلے صفوں کا خاص خیال رکھا جائے، ترتیب کے ساتھ لوگ صحیح ٹھہرے ہیں یا نہیں ٹھہرے، تاکید کی گئی ہے اس کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ہدایت دیا کرتے تھے، بلکہ آپ ٹرن کر کے دیکھتے تھے، میک شور کرتے تھے کہ سارے لوگ صحیح ٹھہرے ہوئے ہیں. اسی طرح خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہ عمل ہوتا رہا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان سب کا طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو پہلے میک شور کیا کرتے، صفیں بالکل درست ہوں، درمیان میں خالی گیپ نہ ہو، کوئی آگے کوئی پیچھے نہ ٹھہرا ہوا ہو. اس بات کی بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے، یہی ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہ ہو، امام صاحب جیسے ریڈی ٹھہرتے ہیں، ادھر مؤذن صاحب قد قامت الصلاۃ پہ آئے، وہ بالکل ایسے کہ ابھی وہ رکیں گے تو میں اللہ اکبر کہہ دوں گا. سنت یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ لوگ جو ہے صفیں ٹھیک کر لیے ہیں، صف بندی ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہیں. جی، اس کے بعد ہمارا جو چیپٹر ہے وہ سجدہ سہو کے بارے میں ہے. اور سجدہ سہو یعنی نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بھول ہو گئی، کوئی چیز مس ہو گئی، کوئی زیادہ آپ نے پڑھ دی، مثلا 4 رکعت کی نماز آپ 5 رکعت پڑھ دیے، یا کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ 4 رکعت کی آپ 2 رکعت پڑھ دیے ہوں. زیادہ پڑھنا تو آج کل ذرا کم ہے، چھوٹا 2 رکعت پہ معاملہ ختم کرنا یہ عموماً ہے، کیونکہ ہم جو ہے آج کل جو ہے فاسٹ فوڈ کے عادی ہیں، تو ہر چیز میں تیزی کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو نماز میں یہ خطرہ زیادہ ہے کہ 4 کی جگہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا آپ. تو اب کیا کریں گے جب بعد میں معلوم ہوا کہ اوہو ظہر میں تو میں نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے، یا کبھی ایسے ہوا کہ آپ نے زیادہ پڑھ دی تو اس میں کیا کریں گے، یا کبھی ایسے ہوا کہ آپ
دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا بھول گئے، بعد میں آپ کو یاد آیا کہ دوسری رکعت میں تو میں بیٹھا ہی نہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ اسی کو کہتے ہیں سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کرنے کا جو طریقہ اس چیپٹر کے اندر بتایا گیا اور کب کب کرتے ہیں وہ اس میں تفصیل سے بتایا گیا، اس کا بہت سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے، جو آسان طریقہ ہم بتاتے ہیں تاکہ عمل کرنے میں زیادہ سہولت ہو۔ اس کے دو انداز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر آپ کوئی کمی ہو گئی، مثلا 4 کی جگہ آپ 2 پڑھے، اس کے بعد آپ کو کسی نے لقمہ دیا، یاد آ گیا آپ کو، پھر آپ 2 پڑھے اور اس کے بعد تحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ سب سے آسان سمپل طریقہ، پوری نماز نارمل پڑھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرنے کی باری آ رہی ہے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیجئے، سلام پھیر دیجئے، سجدہ سہو ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیر دیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کر لیجئے۔ نماز پوری ہو گئی، سلام پھیر دیے، اس کے بعد 2 سجدے آپ نے کیے۔ خاص طور پہ جب آپ کو پتا چلا کہ میں نماز میں کچھ زیادہ رکعت پڑھ دیا ہوں، یعنی 3 رکعت کی نماز تھی، 4 رکعت میں نے پڑھ دی، تو اب آپ کیا کریے؟ اتحیات وغیرہ پڑھ لیے، سلام پھیر دیے، اس کے بعد 2 سجدے کر دیجئے۔ یہ 2 طریقے بہت آسان، ہر بھائی اور بہن کو اس میں عمل کرنے میں کبھی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ بعض اور طریقے بتائے گئے، مگر احادیث کے اندر یہ 2 طریقے زیادہ اہمیت کے ہیں اور یہ 2 طریقوں کے لیے زیادہ احادیث ہیں۔ اور مزید یہ کہ اس سلسلے میں مزید تفصیلات ہم بتائیں گے، لیکن اس کے لیے آئندہ لیکچر میں ہم بتائیں گے، کیونکہ اس وقت ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس چونکہ بہت ہی ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے، محدود وقت کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے مسائل کا احاطہ کیا جا سکے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، تاکہ آئندہ لیکچر میں سجدہ سہو کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کب سجدہ سہو کیا اور کیا اس کا انداز تھا۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کا مسئلہ ہے، سجدہ شکر کا مسئلہ ہے کہ کب تلاوت کا سجدہ کیا جائے گا، کب شکرانے کا سجدہ کیا جائے گا، اور دیگر جو مسائل ہیں جو نماز ہی سے متعلق ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے متعلق ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما